آج جن عظیم ہستی، جن اولیاء اللہ کی زیارت، جن کے مزار شریف کی زیارت ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ شہنشاہ اندور ہیں، جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے، حضرت نیاز علی شاہ پیر جدی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو میری آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں درگاہ زیارت چینل۔ ہمارا مقصد ہے آپ کو ہندوستان بلکہ ہندوستانی نہیں پوری دنیا بھر کے اولیاء اللہ کی، بزرگان دین کی زیارت کروانا، تاکہ آپ گھر بیٹھے ہی ان اولیاء کرام کی، ان اللہ والوں کی زیارت کر سکیں۔ مادون حقیقت و مخزن طریقت، پیشوائے سالقین، رہنمائے عارفین، حضرت نیاز علی شاہ پیر جدی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین محترم، اندور کے قدیم آستانوں میں سے ایک اور نقشبندی سلسلے کے ایک ایسے عظیم الشان بزرگ کے مزار شریف کی زیارت آج آپ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کی کرامت اور جن کے واقعات سے کئی مستند کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ناظرین محترم، ان کا آستان عالیہ ساؤتھ تکو گنج ہائی کورٹ کے سامنے واقع ہے۔ آپ کو اندور کا شہنشاہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نقشبندی سلسلے کے ایک ایسے ولی کامل ہیں، ایک ایسے اعلیٰ درجے کے بزرگ گزرے ہیں جن کے فیض سے لاکھوں لوگ فیض یاب ہوئے ہیں۔ آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کا وہ کام یہاں پر سر انجام دیا جو کوئی اور بزرگ نہ دے پائے۔ ویسے تو آپ کی زندگی کا ہر واقعہ ہی کرامت سے بڑھ کر ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جنہوں نے عقل کو، انسانی عقل کو حیران کر دیا ہے۔ ناظرین محترم، آپ سرکار نیاز علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے بھی زندہ انسان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ شرارتی لڑکوں نے یہ سوچا کہ یہ بابا صاحب، یہ پیر جی بہت ہی زیادہ پرہیزگار متقی دکھتے ہیں، چلو آؤ ان کو چیک کرتے ہیں، ان کو آزماتے ہیں۔ اور وہ اپنے ایک دوست کو ہی زندہ ہی جنازے میں لٹا کر لے گئے اور سرکار نیاز علی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جا کر یہ کہنے لگے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ سرکار نیاز علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کی شرارت بھانپ لی تھی، کیونکہ آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل تھے۔ آپ نے فرمایا زندہ کی پڑھاؤں یا مردہ کی؟ تو وہ سارے کے سارے لڑکے حیران ہو گئے، حالانکہ ان لڑکوں نے پہلے سے پلان بنا رکھا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی نماز پڑھانے لگیں گے، ہم تجھے تالی کا اشارہ دیں گے اور تو جنازے میں سے اٹھ کھڑا ہونا۔ بہرحال نیاز علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سن کر وہ حیران تو ہو گئے، لیکن انہوں نے بات کو ڈھانکنے کے لیے کہہ دیا، حضرت نماز جنازہ تو مردہ انسان کی ہی پڑھائی جاتی ہے، آپ مردہ کی ہی پڑھا دیں۔ آپ سرکار نیاز علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دی۔ اب جیسے ہی آپ نے نماز جنازہ شروع کی تو پیچھے سے ایک دوست نے ہنستے ہوئے تالی بجائی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا دوست جو جنازے میں لیٹا ہوا تھا وہ نہ اٹھا۔ وہ گھبرا گیا، اس نے پھر سے تالی بجائی، اور پھر جب وہ لگاتار تالی بجاتا رہا اس کا دوست نہ اٹھا، اور جب سرکار نیاز علی شاہ رحمت اللہ تعالی نے نماز جنازہ مکمل کر دی اور دعا فرما دی، اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ جنازے کے قریب گئے اور اپنے دوست کو ہلایا تو دیکھا کہ اس کی روح تو صحیح میں پرواز کر گئی ہے، یعنی اسے قضا نے آ کر گھیر لیا ہے اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا ہے۔ وہ سارے کے سارے وہیں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، اور اللہ کے ولی کے مذاق اڑانے کے جرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو سچ کر دیا جو وہ مذاق سمجھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ آپ حضرت نیاز علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سب سے مشہور کرامت یہ ہے ناظرین محترم کہ آپ کی اذان، جو آپ اذان دیا کرتے تھے، ایسی اذان تھی کہ وہاں پر جو بت کدے تھے، جہاں پر مورتیاں رکھی رہتی تھی، وہ مورتیاں آٹومیٹکلی آپ کی اذان کی آواز سے گر جایا کرتی تھی۔ اور یہ اندور کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اور یہ واقعہ مہاراجہ ہولکر کے زمانے کا ہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا مقام چینج کر کے آپ کو اس سائیڈ ہائی کورٹ کے سامنے ساؤتھ تکو گنج بھیجا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت ساری معلومات اور کرامات ہیں، اور اگر آپ ان کی پوری زندگی، پوری حیات طیبہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ پیغام اولیاء چینل پر جا کر نیاز علی سرکار کی فل ڈاکیومنٹری دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے بخش دے مجھ کو محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ یا الہی اپنی الفت میں مجھے سرشار رکھ،
حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے۔ یا الہی کھول دے دل پر میرے راز نہاں، حضرت سلمان فارس رہنما کے واسطے۔ یا الہی جلد دکھلا دے مجھے راہ سلوک، اس امام قاسم پیر خدا کے واسطے۔ یا الہی مجھ کو تو دنیا میں کر تقویٰ نصیب، حضرت جعفر امام اتقیا کے واسطے۔ یا الہی جملہ اہل اللہ میں ہو میرا شمار، بایزید ہادی نور الہدا کے واسطے۔ یا الہی علم باطی میرے دل کو کر عطا، بوالحسن خرقانی بدر الدجا کے واسطے۔ یا الہی دین حق پر رکھ مجھے ثابت قدم، اس ولی بو علی پیشوا کے واسطے۔ یا الہی نفس کی بدیوں سے لے مجھ کو بچا، یوسف ہمدانی شاہ بیریا کے واسطے۔ یا الہی دو جہاں کی آرزو ہووے قبول، عبد خالق غزدوانی مقتدا کے واسطے۔ یا الہی نیک بندوں میں میرا ہووے شمار، اس ولی عارف محمد باصفا کے واسطے۔ یا الہی حشر کے میدان میں رکھنا آبرو، خواجہ محمود خیر الاولیاء کے واسطے۔ یا الہی تیری مرضی میں رہوں راضی مدعام، شاہ عزیزان علی صاحب رضا کے واسطے۔ یا الہی حمد کی توفیق اپنی دے مجھے، حضرت بابا سماسی باسنا کے واسطے۔ یا الہی قلب کے وسواس میرے دور کر، سید میر قلال با خدا کے واسطے۔ یا الہی دل کو راغب کر طریق نقش بند، شاہ بہاؤالدین محمد حق نما کے واسطے۔ یا الہی درد دل کی اپنی دے دارو مجھے، اس علاء الدین عطار عطا کے واسطے۔ یا الہی علم دی پر ہو عمل میرا صدا، فاضل یعقوب چرخی پارسا کے واسطے۔ یا الہی معرفت دے قلب کو میرے سوا، اس عبید احرار مرشد زاہداں کے واسطے۔ یا الہی مجھ کو تو پرہیزگاری کر عطا، عابد و زاہد ولی ماورا کے واسطے۔ یا الہی کھول دے انوار غیبی اب تمام، مجھ پہ درویش محمد بانوا کے واسطے۔ یا الہی مجھ میں کر دے تو صفات ملکوتیہ، خواجہ امکنگی ہادی خدا کے واسطے۔ یا الہی پاک کر دے سب گناہوں سے مجھے، سید معصوم مرشد محلقہ کے واسطے۔ یا الہی دے زباں کو میری اب تاثیر تو، شیخ سیف الدین مقبول الدعا کے واسطے۔ یا الہی نور سے سینہ میرا معمور کر، عاشق نور محمد پیشوا کے واسطے۔
واسطے، یا الہی عشق میں ہو جاؤں تیرے میں شہید، مرزا مظہر جان جانا مقتدا کے واسطے، یا الہی نفس شیطان سے مجھے دینا امان، اس نعیم اللہ مرشد پرزیا کے واسطے، یا الہی دے مرادیں دین و دنیا کی مجھے، بس کے مولانا مراد اللہ ہدا کے واسطے، یا الہی نیکیوں کی دے مجھے توفیق تو، بوالحسن سید سعید خوش ادا کے واسطے، یا الہی شوق اپنا دے مجھے ہر بار تو، یا الہی شوق اپنا دے مجھے ہر بار تو، نیاز علی شاہ پیر جدی پیشوا کے واسطے، نیاز علی شاہ پیر جدی پیشوا کے واسطے، یا الہی شوق اپنا دے مجھے ہر بار تو، نیاز علی شاہ پیر جدی پیشوا کے واسطے، یا الہی صاف کر سینہ میرا ہر چیز سے، صوفی صافی وزیر پرزیا کے واسطے، یا الہی اب تو دامن میں نے پکڑا آن کے، دے مجھے شوق لقا ان باخدا کے واسطے، یا الہی سب بزرگوں کے تصدق میں وہاں حشر میں کھل جائے جنت مجھ گدا کے واسطے، حشر میں کھل جائے جنت مجھ گدا کے واسطے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کے فیضان سے مالا مال عطا فرمائے اور اولیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل درگاہ زیارت کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، پاس میں دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن، ہر زیارت کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو یا نئی زیارت کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔